چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسم گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے، نہ کچھ کھائیں گے، بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل ہی گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگ جائے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا چمن نے دروازہ کھولے بغور پوچھا کون؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بددعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چچا چمن کے پیٹ میں درد اٹھا، اتنا شدید درد تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 15 سے 20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے۔ ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا تھا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، رنگ پیلی پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی تھی۔ چچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے وہ سب کو چاول بانٹ رہا ہے۔ صبح اٹھ کر چچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چچا چمن نے خیر و باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا؟ باورچی نے خرچ بتایا۔ چچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا نقصان سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کے دن دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ برائی بھی مت کریں۔ اگر آپ کو میری یہ پوسٹ اچھی لگی تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔